إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین گرامی، خطبہ جمعہ میں بیشتر لوگ موجود رہے ہوں گے. تقوی کے حوالے سے چند پہلوؤں پر بات میں نے کی تھی، اور کیونکہ خطبے کا ایک محدود وقت ہوتا ہے، اس حساب سے بہت ساری باتیں اس میں سے رہ گئی تھیں، اور جو باتیں کی گئی تھیں وہ بھی کافی اختصار سے. آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں اس میں بتائی ہیں. ایک تو روزے کی فرضیت اور ایک اس فرضیت کا مقصد، اور اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی بتا دی ہے کہ یہ روزہ کوئی تم پر خالی نہیں ہے، اور لوگوں پر بھی، تم سے پہلے لوگوں پر تھا. تو بنیادی باتیں دو ہیں کہ روزہ فرض ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ فرض ہے تو روزہ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. ایک پورا صبح سے شام تک لے کر کے، اور پھر پورے مہینے ایک پورا سسٹم ہے. ایک اس کا ڈھانچہ ہے، ایک اس کی روح ہے، کچھ فرائض ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ نوافل ہیں. ایک پورا طریقہ ہوتا ہے کہ رمضان کیسے گزارا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا سسٹم ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا منع ہے، وہ پوری تفصیلات ہیں. تو روزہ اس کا نام ہے. اس روزے کا بنیادی فارم، بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص وقت تک کھانے اور پینے سے رکے رہنا. تو یہ فرض ہے. اس کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی حاصل. یہ میں نے بتایا تھا کہ آخر رمضان میں تقوی کس سسٹم سے ہمارے اندر آتا ہے. جس کو تقوی ہم کہتے ہیں، وہ تقوی آخر آتا کدھر سے ہے، کیسے کیسے اندر داخل ہوتا ہے. جس کو تقوی کہا جاتا ہے یعنی بچنا، جس کو تقوی کہا جاتا ہے یعنی ڈرنا، جس کو تقوی کہا جاتا ہے اللہ سے رابطہ. تو یہ چیز کیسے ہمارے اندر آتی ہے؟ کیا ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اندر آ رہی ہے؟ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ ایسے جنرل محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار بندے ہیں، کچھ ہی کام کر پاتے ہیں، کچھ ہی کاموں سے رک پاتے ہیں، تو ہم کو کیا فائدہ ہوتا ہوگا. میں نے آپ کو اس نفسیات سے نکالا تھا کہ آپ اس سے باہر نکلیے. آپ دیکھیے کہ جتنا آپ کر رہے ہیں اتنے کا بھی کتنا فائدہ ہے آپ کو، اتنے کا بھی کتنا فائدہ آپ کو ہے. پھر میں نے مثال دے کے بتایا تھا کہ یہ جو روزہ ہے، یہ جو نماز ہے، یہ جو حج ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، اس کی جس بھی شکل میں آپ عمل کر رہے ہیں، اس پر جس بھی صورت پہ آپ عمل کر رہے ہیں، جو بھی موجودہ صورت ہے، موجودہ جو ڈھانچہ ہے ہمارے عمل کا، یا ہماری بے عملی اور بد عملی جو اس میں شامل ہے، تو جو تھوڑا موڑا ہم عمل کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے کہ ہمارا کلمہ بچا ہوا ہے، ہماری توحید بچی ہوئی ہے، ہمارا اللہ سے رابطہ بچا ہوا ہے. ہمیں کوئی مرتد نہیں کر سکتا، ہمیں پیسے دے کر کے کوئی کسی دوسری جگہ سجدے نہیں کروا سکتا، ہمیں ہمارے اسلام سے کوئی نہیں پھیر سکتا، ہمیں کوئی 500 کروڑ دے کر کے رسول کو گالی نہیں دلوا سکتا، ہم کو کوئی 1000 کروڑ دے کر کے ہمارے ماتھے کو کہیں لے جا کے جھکا نہیں سکتا.
ہماری گردنوں کو کاٹنے کے لیے کوئی آ کے کھڑا ہو جائے، پھر بھی ہم سے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی کچھ اور نہیں کہلوا سکتا۔ یہ دین ہے اسی روزے کی، اسی زکوٰۃ کی، اسی نماز کی۔ اگر یہ روزہ کا جو بھی چھوٹا موٹا فارم تمہارے پاس ہے، جس بھی طریقے سے تم عمل کر رہے ہو، چاہے کم کر رہے ہو چاہے زیادہ کر رہے ہو، اگر نہیں کرتے تو یہ کلمہ تمہارا تم سے چھن جاتا، پھر تمہارے سر کہیں اور جھکنے لگتے، تمہاری پیشانیاں کہیں اور جھکنے لگتی، پیسے دے کر کے تمہارا نام کوئی تبدیل کروا لیتا، پیسے دے کر کے تم سے سجدے کوئی کروا لیتا، پیسے دے کر کے رسول کی توہین کوئی کروا لیتا، پیسے دے کر کے شاعر اسلام کے خلاف تم سے کوئی بیان دلوا لیتا۔ یہ سب نہیں ہو رہا ہے، اسی کی برکت ہے۔ اس کو سمجھنے کی چیز ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ کہاں سے آتا ہے، یہی اگر ہٹا دو تو پھر لا الہ الا اللہ نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا لا الہ الا اللہ کا جو بندے کا تعلق ہے اللہ سے، اس تعلق کو سنبھالنے کے لیے، اس تعلق کو ٹھہرانے کے لیے، اس تعلق کو روکنے کے لیے، اس تعلق کو بنے رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض و واجبات کی ایک فہرست لگا دی ہے کہ کم سے کم وہ ڈھانچہ جب رہے گا تو اللہ سے تعلق بالکلیہ بندے کا ٹوٹنے نہیں پائے گا، اور بندہ بڑھا کے بنانا چاہے گا تو اس میں بنا بھی لے گا۔ تو روزے کا مقصود کیا ہے؟ کہ شیطان کی بھاگ دوڑ کے راستے تنگ ہو جائیں، شیطان کی گزرگاہیں تنگ ہو جائیں۔ یہ کھانے کے راستے سے، یہ پینے کے راستے سے، خواہشات کے راستے سے، شہوتوں کے راستے سے، آرزوؤں کے راستے سے، تمناؤں کے راستے سے شیطان اپنی گزرگاہیں بناتا ہے، اپنے راستے بناتا ہے، اس کے راستے کھلتے ہیں۔ روزہ جب آتا ہے تو اس کے وہ راستے تنگ ہو جاتے ہیں، وہ گزرنے کی سکت اس کے اندر نہیں رہ جاتی۔ یہ روزے کا مقصود ہے۔ اسی کو کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ بچ سکو۔ یعنی ایک طرف خود اپنے نفس کو ڈھال مضبوط بناؤ اور ایک طرف شیطان کو بھی کمزور کرو۔ دو کام ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم خود اتنے مضبوط ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے کہ ہم خود اتنے مضبوط ہوں کہ شیطان کا وار ہم پر نہ پڑے۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے، اسی میں دونوں جڑا ہوا ہے، کہ شیطان کو راستہ بھی نہ ملے، اس کی گزرگاہ بھی تنگ ہو جائے۔ اسی لیے اس کو باندھ دیا گیا ہے اور آزاد کر دیا گیا ہے ہم کو، کہ مطلب ہم آزاد ماحول میں عمل کر سکیں۔ میں اس کی حکمت بھی آگے بتاؤں گا آپ کو۔ تو اگر ہمارا علم، اگر ہمارا ہنر، اگر ہمارا فن، اگر ہمارا دماغ، اگر ہمارے ہاتھ، اگر ہمارے پیر، تجارت کی صلاحیتیں، کھیتی کرنے کی صلاحیتیں، ہمارا سارا علم اگر روٹی اگانے میں، روٹی پکانے میں لگ جائے، روٹی پکانے میں اگر لگ جائے تو پھر مقصد کیا ہے؟ تو یہ جو روٹی پکانا اور روٹی اگانا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس روزہ اسی حقیقت کو سمجھا رہا ہے کہ ہم لگ جائیں جو روٹی دے رہا ہے اس کے ساتھ۔ یعنی رزق پر رازق کو ہم ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ جو رزق ہے اس پر ہم رازق کو ترجیح دینے کا تجربہ کر رہے ہیں، اور یہ تجربہ دیر تک رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا الصوم فإنه لی، حدیث قدسی ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، کہ روزے کی جزا تو میں ہی دے سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ روزے کی جزا تو میں ہی دے سکتا، فَإِنَّهُ لِي، وہ میرے ہی لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ حالانکہ زکوٰۃ کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا، نماز کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا، لیکن روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک کلمہ ارشاد فرمایا تاکہ بندوں کے اندر حوصلہ آئے، اور اس لیے کہ اس کے ریا نہیں کر سکتے آپ اس میں ریا نہیں کر سکتے۔ آپ دکھا کے کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ روزے میں کچھ دکھا ہی نہیں سکتے۔ آپ اندر پانی پی لے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، وہیں اندر ہی۔ اب کس کو دکھا رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ تو اس میں ریا نہیں ہو سکتا، آپ کے اس میں ریا نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے ریا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا میں اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یدعو شہوتہ وطعامہ، یدعو شہوتہ وطعامہ، اپنے خواہشات کو چھوڑتا ہے، اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے، من اجلی، میری خاطر۔ سارا لطف اسی من اجلی میں ہے، اسی میری خاطر میں ہے۔ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا میرا بھائی، میری خاطر میرا بیٹا اسٹیشن پہ آیا تھا،
میری خاطر میرے بیٹے نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، میری وجہ سے میری بیوی نے جاگ کر کے کھانا بنایا ہے، ورنہ جاگنا اس کے لیے اتنے ٹائم اٹھنا، اور بیمار تھی، مشکل تھا۔ تو یہ جب یہ میرا لگتا ہے، جب یہ میری لگتی ہے، تو انسان کا جذبات جوان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کتنا کیا ہے کہ میرا من نجلی، میری خاطر میرے بندے نے کھانا چھوڑا ہے، پینا چھوڑا ہے، خواہش چھوڑی ہے، تمنا چھوڑی ہے، آرزو چھوڑی ہے، تو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی بدلا دوں گا۔ تو اللہ نے یہ میرے کا لفظ استعمال کر دیا ہم لوگوں کے لیے کہ میری خاطر چھوڑا ہے۔ سب کیا ہے نماز؟ سب مطلب پورا دین کیا ہے؟ میری خاطر۔ پورا دین کیا ہے؟ پورا دین صرف ایک لفظ ہے، میری خاطر۔ ساری عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں، ساری برائیوں سے جو ہم رک رہے ہیں، سارے جو نوافل ہم کر رہے ہیں، اس میں اللہ کو کیا ملنے والا؟ میری خاطر۔ ہم نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ نے قبول کر لیا کہ میری خاطر کیا، بس حاصل زندگی۔ عبادات کا حاصل یہی ہے کہ اللہ یہ ہمارے بارے میں فرما دے کہ میرے بندے نے میرے لیے کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آئے، آپ کے لیے نہیں آیا اور ایسے ہی مل لیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے کون آتا ہے، وہ تو آئے تھے، وہ تو باتیں بنا رہے ہیں، وہ تو آئے تھے فلاں مقصد کے لیے، تو ادھر بھی آنا ہو گیا، کون آتا ہے؟ آپ سمجھئے اس میرے کا مطلب، کہ میرے لیے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کتنا اس کے اندر مطلب کتنی عنایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، سارا لطف اسی میں ہے۔ ہمارے منہ سے ناگوار بو نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ کون اتنی عنایتیں کرے گا، کون اتنی رحمتیں کرے گا؟ وہ پاک پروردگار بلند، جو سبحان ہے، جو پاک ہے، جو مقدس ہے، جو منزہ ہے، جو مبرہ ہے، اس کو بندے کے منہ کی ناگوار بو مشک سے زیادہ عزیز ہو، اس سے زیادہ رب کی عنایت اور کیا چاہیے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ شکر کرنے والا ہے۔ یعنی کسی کے عمل کو ایسے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیتا، اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ روزہ جو ہے، یہ بندے کا جو اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، ایک خاطر کا رابطہ، میری خاطر کیا، تو اس پورے شعور کے ساتھ اب رمضان گزاریں، اس پورے شعور۔ جیسے ہی آپ کسی کی برائی کرنے جا رہے ہیں، کوئی غلط لفظ نکالنے جا رہے ہیں، جیسے ہی آپ سے نکلا، جیسے ہی آپ نے سوچا میں روزہ سے ہوں، استغفر اللہ، پھر آپ رک گئے، بھلے نکل گیا، لیکن نکل گیا بھی دوسرا نہیں نکلنے دیا، اور جو نکل گیا اس کے لیے کیا؟ استغفر اللہ۔ کس لیے؟ روزے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ پورے مہینے جب آپ اس کا تجربہ کریں گے، مسلسل پورے احتساب کیا، پوری گن گن کر کے قرآن کتنا ختم کیا، نماز کب چھوٹی، نماز کتنی پابندی سے ہو پائی، نفل کس طرح پڑھا، توبہ کتنا کر رہا ہوں، دعا کتنا کر رہا ہوں، یہ پورا آپ گن گن کے اگر کریں گے، اور کس احساس، کہاں کہاں نماز میں ذہن ادھر جا رہا ہے، کہاں سوال لے جا رہا ہوں، جیسے ہی بھٹکتا جیسے پھر سوال کے لے آئے، جیسے ہی بھٹکا جیسے پھر سوال کے لے آئے، اس پوری کیفیت کے ساتھ اگر آپ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو وہ تقوی دکھے گا، جس کو ایسے دکھنا کہتے ہیں کھل کر کے، تو اس کو پوچھنا نہیں پڑے گا مولانا صاحب سے کہ مطلب تقوی کہاں آیا، وہ آپ کو خود دکھے گا کہ تقوی یہ آیا۔ تو میں نے بعد میں سمجھایا نا کہ کلمے کی ایسی حفاظت ہوتی ہے، تو اس طرح سے تو آپ کو سمجھ میں آیا، لیکن جب اس طرح آپ کریں گے تو مجھے مثال دے کے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو نہیں ضرورت پڑے گی، پھر آپ خود دکھ کے آئے گا کہ یہ رمضان کا فائدہ ہے، یہ لعلکم تتقون ہے، تاکہ تم لوگ تقوی حاصل کرو۔ تو میں انفرادی زندگی زیادہ بتایا تھا، بلکہ وہی بتایا تھا اجتماعی زندگی پہ روزہ کیا اثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت آسان سی بات ہے، جیسے گھر پہ کوئی آتا ہے، بچے سے کوئی سامان مانگ رہا ہے، مدرسے کے بچے سے کوئی سامان مانگ رہا ہے، استاد نے منع کیا ہوا ہے، تو وہاں آسانی کیا ہوتی ہے؟ اپنے اوپر کوئی الزام نہیں لینے کا ہے، بھائی کہہ دیا کہ وہ مولانا نے منع کیا ہے، خلاص ہم ہٹ گئے۔ مسجد میں کوئی معاملہ ہے، کوئی اجازت لینا چاہ رہا ہے، بھائی اجازت چاہیے، بھائی ہم لوگ کیا کر سکتے، ٹرسٹی نے منع کیا ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، آپ محفوظ رہ جاتے ہیں اور سارا زور دوسرے پہ چلے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی ایک کلمہ سکھایا ہے کہ جب آپ سے کوئی جھگڑا کر رہا ہو، آپ کو گالی دے رہا ہو، آپ کی غیرت کو للکار رہا ہو، اور ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ میں جواب نہیں دوں گا، لوگ کہیں گے بزدل ہے، میں نے جواب نہیں دیا تو کہ لوگ مطلب طاقت نہیں اس کے پاس ہے،
میں نے جواب نہیں دیا تو لوگ کہیں گے کوئی غریب آدمی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا گالی دے کے چلے جائے؟ تو آپ چاروں طرف سے آپ کو وسوسے آئیں گے اور پھر آپ جواب دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایک آسان سا بتا دیا کہ جب کوئی جھگڑا کرے تو مت کرو اور کہہ دو انی صائم، میں روزے سے، مطلب اپنی ساری پریشانی روزے کے ذمہ ڈال دو اور محفوظ ہو جاؤ، اب تمہاری غیرت نہیں اٹھے گی۔ بھائی کر سکتا تھا لیکن روزے سے ہوں، نہیں تو بتاتا، لیکن روزے سے ہوں تو آپ محفوظ ہو گئے۔ اور ایک پریکٹس جب آپ کو ہر مرحلے میں روزے سے ہوں بار بار جب ہوگی، غیبت کرنے میں، برائی کرنے میں، کوئی غلط کام کرنے میں، کوئی جھگڑا کرنے میں، کوئی بحث کرنے میں، کوئی جدال کرنے میں، جب طرح طرح سے آپ کو یہ تجربہ ہوگا میں روزے سے ہوں، تو پھر یہ تجربہ جو اندر داخل ہوتا آپ دیکھیں گے تو نہیں، لیکن آپ کی زندگی پہ غیر شعوری طور پہ اثر ڈالے گا، سماج پہ اثر ڈالے گا، سماج میں جھگڑے کم ہو جائیں گے مہینے بھر کے لیے کم سے کم۔ تو غیر مسلم سمجھیں گے کہ آخر ان کے ہاں مہینے بھر جھگڑے کیوں کم ہو جاتے تو روزے سے، تو کم سے کم ان کو اثر جائے گا۔ لیکن ہم روزے کی وجہ سے زیادہ جھگڑا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شہوت ہے، بیوی کو آدمی چھوڑ دیتا ہے، اور عام طور پہ روزے کی وجہ سے شروع کے دنوں میں شہوت بھڑکتی ہے، شہوت بھڑکتی ہے انسان کی، جنسی شہوت، جیسے کھانے کی شہوت بھڑکتی ہے۔ جب آدمی روزے سے ہوتا ہے طرح طرح کے کھانے کی طرف اس کا دماغ جانے لگتا ہے، شام سے وہ تلاشتا ہے، دیکھو ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں سب، گلیوں کا نام چٹور گلی ہو گیا کہیں کہیں، ہمارے بھیونڈی میں چٹور گلی ہے کہ باقاعدہ وہ ہے، وہ کیوں وہاں چٹور لوگ مطلب پہنچتے رہتے ہیں، سب 12-1 بجے تک کھاتے رہتے ہیں۔ میں تو گاؤں میں رہتا تھا، سنتا تھا کہ بمبئی میں جو ہے ایک نان اور ایک دودھ کی سحری کرتے لوگ، مطلب میں سوچ نہیں پاتا تھا کہ آخر کیسے وہ زندہ رہتے، کون سے مطلب ممبئی میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے کیا، مطلب کیسے لوگ ایسا کہتے، لوگ فضائل بیان کر جو یہاں سے جاتے تھے، شرم کے مارے چپکے، بھائی ابھی کہیں گے یہ تو زیادہ کھاتے ہیں، تو کچھ چپکے سے بولتے نہیں تھے، لیکن دل میں تھا کہ آخر کیسے یہ لوگ گزر کر لیتے ہیں۔ تو وہ جب 12-1 بجے تک کھاتے رہتے ہیں، تجربہ ہوا یہاں آگے کہ جب 1 بجے تک یہ کھاتے رہتے ہیں ٹھوس کر کے، تو سحری میں کھانے کا موقع کہاں ہے؟ میں تجربہ ہوا، اپنا بھی تجربہ ہوا کہ اب وہ ادھر سے کھا لیجئے، تو کھا کر کے پتا چلا جب سحری کرنے گئے تو کھا ہی نہیں پا رہے ہیں، آدھا گلاس دودھ پی کے کافی ہو گیا۔ تو یہ کھانے کی جو طاقت بھڑکتی ہے، یہ شہوت جو بھڑکتی ہے، اور اللہ نے روکا ہوا آپ رک جاتے، تو سماج پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ کم سے کم آپ مہینے بھر نظر پڑتی ہے، سب سے پریشان کن نظر کا مسئلہ ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو آپ بار بار آپ سنبھالیے اپنے آپ کو، نظر اٹھے پھر گرا لیجئے جلدی سے، انی صائم میں روزے سے، تو اس طریقے سے اٹھے اور گرائیں۔ آدمی ایسے فتنے میں پڑ جاتا ہے، کوئی اچھی چیز نظر آ رہا ہے، بٹ ٹھہر جاتی ہے نظر، آدمی سنبھال ہی نہیں پاتا ہے، کوئی ارادہ بھی اگر غلط نہیں ہے تب بھی نہیں نظر سنبھال پاتا، تو وہ جلدی سے پھر سنبھالے، تھوڑا اپنے آپ کو اندر سے کنٹرول کر کے پھر نظر کو سنبھال لے، اس طریقے سے پریکٹس کرے۔ یہ پریکٹس پورے سماج پہ کام کرے گی، پورے معاشرے پہ کام کرے گی، غیر شعوری طور پہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہاں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ فائدہ پھیل جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ وہ مال کمپنی سے آتا ہے نا، ایک کمپنی سے، لیکن وہ جو اس سے کتنے لوگ، جیسے لوم کا کارخانہ ہے تو کتنے لوگ جڑے ہوئے، جب آپ ایسے نہیں دکھتا ہے، لیکن جب سب کی دکان بند ہوتی ہے، جب سب کے چائے خانے بند ہوتے ہیں، جب وہ مل کی دکانیں بند ہونے لگتی ہیں، جب وہ ادھر کپڑا بیچنے والے، مطلب چیز ایک ہے لیکن کس طرح شاخ در شاخ پھیلی ہوئی ہے، ویسے چیز ایک ہے، آپ سمجھ نہیں پاتے، لیکن اندر سے اتنا اس کی جڑیں اس کی پھیل جاتی ہیں کہ آپ سمجھ نہیں پاتے اس کا فائدہ کہاں کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ نظر کی حفاظت ہوگی۔ اور رمضان، کچھ لوگوں نے رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ بنا لیا ہے، وہ سارا سمیٹ کر رکھتے ہیں، اس کے بعد رمضان میں دے دیتے ہیں فارغ۔ اصل میں رمضان فرائض کا مہینہ نہیں ہے، یہ فرض کا مہینہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی رمضان آیا تو 5 وقت نماز پڑھنی، تو اس کا 5 وقت کا مہینہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوچتے رمضان آیا تو قرآن ختم کرنا ہے، قرآن ختم کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان آیا تو زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز تو ہمیشہ پڑھنی ہے، ہمیشہ فرض ہے۔ زکوٰۃ جب آپ کا وقت ہو گیا آپ کو دینا ہے، نماز، زکوٰۃ۔ قرآن تو یہ مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ 40-40 دن میں ایک قرآن ختم ہو جائے، تو ایک قرآن ختم قرآن کا بھی مہینہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ آپ فرض تو ہو ہی رہا پہلے سے، نفل زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تراوی تو مطلب سنت ہے، نہ پڑھیں تو، اسی کا تو مہینہ ہے، یہ اسی سنتوں کا مہینہ ہے، یہ فرائض کے مہینہ نہیں ہے، یہ سنتوں کا مہینہ ہے، یہ نوافل کا مہینہ ہے،
یہ مستحبات کا مہینہ ہے، یہ پسندیدہ امور کا مہینہ ہے، یہ حرام سے نہیں مکروہات سے بچنے کا مہینہ ہے۔ حرام سے تو ہمیشہ تم کو بچنا تھا، جب اس پر آؤ گے تب روزے کا فائدہ ملے گا، کیونکہ مہینہ جس کا ہے وہ تو ہم کرتے نہیں، وہ تو عام زندگی میں جو ہم کو کرنی تھی اس کو ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ تو تراویح اور تراویح سے زیادہ آگے جتنا زیادہ نفل وغیرہ پڑھ سکے، جتنی زیادہ دعا کر سکے، اس کا مہینہ ہے یہ، تو نفلی صدقات آپ کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ اور شریعت میں بھی، شریعت میں جو مطالبہ ہے دو چیز ہوتی ہے، ایک قانونی مطالبہ اور ایک قانون سے اوپر کا اصل مطالبہ۔ جب شہری کنٹرول میں نہیں ہوتے تو قانون بنایا جاتا ہے، تو ایک چیز قانون سے اوپر ہوتی ہے یعنی وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن جب قانون بنایا جاتا ہے تو قانون ایسا بنایا جاتا ہے کہ سب فالو کر سکیں، لیکن قانون سے اوپر وہ خاص چیزوں، خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایسے شرع میں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ وہ قانونی مطالبہ ہے، یہ قانونی مطالبہ، لیکن اصل مطالبہ کیا ہے؟ اصل مطالبہ انفاق کا ہے۔ انفقوا فی سبیل اللہ، بہت آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو کا لفظ قرآن میں آپ کو بہت ملے گا، حدیث میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو کا لفظ بہت ملے گا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور خرچ میں بھی جو پسند ہو، بلائے اس وقت نہیں پاؤ جب تم خرچ نہیں کرو گے وہ جو تم کو پسند ہو بہت، تو خرچ کرنا یہ اصل مطالبہ ہے۔ نفس کی جو تربیت ہوگی وہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے، اور یہ زکوٰۃ تو قانونی مطالبہ ہے، تو یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور خرچ کیا؟ خرچ کیسے کرنا؟ شاید میں نے یہ بات کہی تھی کہ خرچ مطلب آپ باقاعدہ پلان بنا کے خرچ کریں، پلان بنا کے خرچ کریں۔ جیسے مولانا لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ مطلب مولانا لوگ ہمیشہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سب مالدار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جس کیٹیگری میں ہیں بیشتر علماء خوشحال ہیں، متوسط درجے میں، متوسط درجے میں اکثر علماء خوشحال ہیں، کم لوگ ہیں جو خوشحال نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ان کے نیچے ہیں، مطلب ایک بہت بڑا طبقہ ان کے نیچے ہے۔ درمیانی درجے میں سب خوشحال اور سب خرچ کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ ایک کنٹرول بنائے، مطلب اس میں سسٹم بنائے کہ خرچ کا پلان بنائیں آپ، جیسے آپ نے دیگر چیزوں کو ایڈجسٹ کیا ہے، گھر کے دیگر ضروریات کو ایڈجسٹ کیا ہے، ویسے یہ بھی ضرورت ہے ہمارے نفس کی، ہمارے دین کی، ہمارے جنت کی، ہمارے رب سے رضامندی کی ایک ضرورت ہے خرچ کرنا۔ اگر آپ اس کو ضرورت سمجھتے ہیں کہ رب کو راضی کرنا آپ کی ضرورت ہے، جنت میں جانا آپ کی ضرورت ہے، اللہ خوش ہو جائے یہ ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، نفس کی پاکیزگی کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کے لیے آپ زکوٰۃ وکات چھوڑیے، الگ سے رقم خرچ کیجئے، جو ہے فکس کیجئے، رمضان میں متعین کیجئے کہ آپ 2-4 ہزار خرچ کریں گے۔ آپ پہلے سے پلان بنا کے رکھیے، پہلے سے آپ پلان بنا کے رکھیے کہ رمضان آ رہا ہے تو کچھ ادھر ادھر سے ایڈجسٹ کر کے کچھ رمضان میں ضرور خرچ کرنا ہے، اور وہ ہر مہینہ آپ پلان میں رکھیے۔ تو یہ جو خرچ کرنا ہے یہی صحابہ کرتے تھے، ہم تو ضروریات سے زائد نہیں کرتے، وہ ضروریات کو خرچ کیا کرتے تھے، خیر جانے دیتے۔ تو یہ صدقات کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا نہیں۔ یہاں زکوٰۃ دے کر کے لوگ فارغ ہو لیتے، اور جب بڑھ جائے تو کہتے مولانا صاحب ارے وہ تو ختم ہو گیا، اب تو آگے چل رہا ہے۔ وہی آگے کا تو مہینہ تھا یہ، وہی آگے کا مہینہ تھا یہ، وہ تو آپ پر فرض ہے، وہ تو جب جس مہینے میں آپ پہ لاگو ہو گیا اس مہینے میں آپ کو دے دینا ہے، وہ تو آپ نے سسٹم ایسے سمیٹ لیا ہے کہ الگ والا نہ دینا پڑے۔ بہرحال اجتماعی اثر ایک یہ ہوتا ہے کہ پوری فضا تقوی کی بن جاتی ہے، پوری فضا تقوی کی بن جاتی ہے، یعنی کہ چونکہ فرض ہے روزہ، اب روزہ سب لوگ رہ رہے ہیں، تو اس میں جو بے روزہ ہے، جو روزہ چھوڑنے والا ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی دکھا کر کے ہمت نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہمت ہونے لگی ہے کہیں تو پھر ہم اپنے زوال پہ ماتم کریں کہ مطلب کھل کے کوئی کھا سکتا ہے، اگر اتنی ہمت ہے سوسائٹی میں کوئی کھل کر کے کھا سکتا ہے تو پھر ہم ماتم کریں، ورنہ یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ تو چاروں طرف روزے دار، اور چاروں طرف سب نے اپنا شیڈول روزے کے اعتبار سے بنایا ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ پورا سسٹم ہی، پورا جتنا آپ کا تعلقات ہے، جتنا آپ کا پورا سسٹم ہے، کچھ غیر مسلمون کو وہ بھی رعایت دیتے ہیں،
تو اس فضا کی وجہ سے آپ کے لیے روزہ رکھنا اور اس فضا کا جو دباؤ ہوتا ہے، ماحول کا جو اثر ہوتا ہے، ماحول کا جو دباؤ ہوتا ہے، تو اس دباؤ، اس اثر، اس فضا، اس پاکیزگی کی برکت سے روزہ رکھنا اور اس کے مصائب برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو گئے۔ اسی رنگ میں آپ رنگ جاتے ہیں، کیونکہ آدمی جس ماحول میں ہوتا ہے اضطراری طور پہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کر ہی لیتا ہے۔ ہر آدمی بھوک کا اور پیاس کا تجربہ خود کر رہا ہے۔ بھوک پیاس کا اگر تجربہ نہ کرتا آدمی تو کتنے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کیا ہوتا ہے۔ جو خاندانی مالدار ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، جو نسل بعد نسل مالداری چلی آتی ہے۔ مجھے نام نہیں یاد پڑتا، جو ہے اندرا گاندھی کا معاملہ ہے، کیا ہے، کبھی لوگ ہڑتال کیے ہوئے تھے، تو اس ہڑتال میں اب اس کی بچی، سونیا گاندھی اس کی بچی ہے، اندرا گاندھی کی بہو ہے، تو کوئی بچی تھی اس کی جو اس وقت تھی، ہڑتال دیکھا تو اس نے کہا کہ امی جو ہے یہ لوگ کیوں لوگ شور کر رہے، اب روڈوں پہ لوگ کیوں نکلے ہوئے؟ تو کہا بیٹا روٹی کے لیے۔ دیکھیے جب بھوک کا تجربہ نہیں تو آپ کا تصور کیسا ہوتا ہے۔ تو کہا امی روٹی نہیں تو کیک کھا لیں، روٹی نہیں تو کیک کھا لیں۔ مطلب وہ بچی یہ سمجھ ہی نہیں رہی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روٹی نہ ہو۔ بھئی ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لیں، کیک نہیں تو کچھ اور کھا لیں، ہلہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تجربہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو منفی دکھایا تب سمجھ میں آیا نا کہ کیسے حاصل ہوتا ہے، ایسے حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہم بذات خود کرتے ہیں، اور جو ماحول کی شدت کی، جو اس میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی میں جو پانی وانی آپ ڈالتے ہیں اور لیٹتے ہیں اور اے سی تلاشتے ہیں اور آرام تلاشتے ہیں، تو اس اضطراب کا جو ماحول ہوتا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ وہ ماحول عام دنوں میں کیسا ہوتا ہوگا، پھر اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ سوسائٹی کے خیر کا بھی امتحان ہے۔ اس میں روزہ جو ہے معاشرتی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہم کو اس کے خیر کا پتہ دیتا ہے کہ روزہ جو ہے سوسائٹی کتنے خیر پہ ہے۔ پرانے زمانے میں جو سکتے کا مریض ہوتا، سکتے کے مریض کو جاننے کے لیے کہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، اس کے سامنے شیشہ لاتے تھے، آئینہ ناک پر شاید رکھتے تھے یا کیسے، تو جب اس پر دھبا آ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہ زندہ ہے، اور دھبا نہیں آیا سمجھا کہ مر گیا ہے۔ تو اس شیشے کے ذریعہ، اس آئینے کے ذریعہ سے اس کی موت کا پتہ کرتے تھے۔ اگر دھبا آ رہا، اثر ہے آئینے پر، تو زندہ ہے، نہیں ہے تو مر گیا ہے۔ یہی حال ہماری سوسائٹی کا ہے۔ اگر رمضان آنے کے باوجود برائیاں نہیں رکتی، رمضان آنے کے باوجود کم تولنا نہیں رکتا، رمضان آنے کے باوجود ہم برائیوں سے نہیں رکتے، تو اس کا مطلب اندازہ آپ کیجئے کہ میں کتنا بیمار ہوں، سوسائٹی کتنی بیمار ہے، کتنی بیمار ہے سوسائٹی، اور کتنا بیمار ہیں ہم۔ اس کا اندازہ آپ رمضان سے کر سکتے ہیں، جس طریقے سے مریض کے مرنے کا اندازہ، سکتا کے مریض کے مرنے کا اندازہ آئینے سے ہوتا ہے۔ اپنے لوج کیریکٹر کا ہم پتہ کر سکتے ہیں۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ من حرم فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہ الا محروم، کہ جو اس سے محروم ہو گیا شب قدر سے، وہ بھلائی ہی سے محروم ہو گیا، اور بھلائی سے، اس بھلائی سے وہی محروم ہو سکتا ہے جو ایک دم محروم ہو۔ میں اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ شب قدر کا اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ، مطلب ایک رات کا اتنا بڑا ثواب کر دیا جائے تاکہ ہمارے جو بندے بہت اتنی عمل کی طاقت نہیں رکھتے، کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دو دن عمل کرنا ہوتا ہے تو آدمی تھوڑا پلان بنا لیا کرتا ہے۔ بھائی روز اور کبھی کبھی والے میں فرق ہوتا ہے، لوگوں کے یہاں بھی لوگ بھی نہیں کر پاتے۔ کبھی ایک دن کسی کو کہیں ریسیو کرنے جانا ہو، 2 دن جانا ہو، تو آپ آرام سے کچھ چھوڑ کر کے، کچھ ترک کر کے، کچھ نیند قربان کر کے چلے جائیں گے، لیکن روز نہیں جا پائیں گے۔
تو آدمی کچھ چھوڑ کے کر لیتا ہے. تو ایسے ہی شب قدر کا معاملہ ہے کہ اس کو کچھ خاص کر دیا گیا تاکہ اتنا وہ کر سکے, اور اتنا کرنے پہ مطلب لامحدود ثواب دیا ہے, لامحدود ثواب دیا. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ تھوڑا سا کرنا ہے اور اتنا زیادہ پانا ہے. اگر کسی کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس کو بھی نہیں پا سکتا تو وہ سمجھو کہ وہ کام سے گیا ہوا آدمی ہے. محروم مطلب کام سے گیا ہوا آدمی. مثال کے طور پہ کہیں سونے کے سکے بٹ رہے ہوں, اس کو دوڑ کے چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو, اگر بہت زیادہ سونے کے سکے مل رہے ہوں تو جس کے اندر جتنی پہنچنے کی طاقت ہوگی جلدی وہ پہنچے گا. یہاں تک کہ لنگڑا بھی ہوگا تو لنگڑاتے ہوئے پہنچے گا, یہاں تک کہ ہاتھ پیر نہیں ایسے پلٹ کے جا سکتا ہوگا, ایسے لیٹے لیٹے پلٹ کر کے تو جائے گا. وہی نہیں جائے گا جو ادھر بھی نہیں ہو پائے گا ادھر بھی نہیں ہو پائے گا, ایسے مطلب یا تو مر گیا ہوگا یا کچھ ہل نہیں سکتا, یہی نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی بھلائی نہیں حاصل کر سکتے تو پھر ہم محروم ہیں, ہمارے اندر گویا صلاحیت ختم ہو گئی. یعنی جیسے زبان مار دی جاتی ہے بخار کی وجہ سے اور پھر ہم کو کچھ پتہ نہیں چلتا, مطلب اچھی اچھی چیزوں کو ہم ایسے ہٹا دیتے ہاتھ سے. دنیا کی بہترین سے بہترین نعمتیں ہمارے پاس آتی ہیں, پانی آتا ہے, کھانا آتا ہے, لیکن بخار نے ہماری زبان کے ذائقے کو, اس کی صلاحیت کو اتنا مار دیا ہے کہ ہم اچھی اچھی چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں. ایسے گویا ہمارے دل کی صلاحیت مار دی گئی ہے کہ ہم اتنی عظیم چیز کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اسی پس منظر میں ایک حدیث سنیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن, کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور سرکش جناتوں کو باندھ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے, فلم یفتح منہا باب, کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا. وفتحت ابواب الجنہ, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے, فلم یغلق منہا باب, پھر کوئی دروازہ نہیں بند کیا جاتا. ونادا منادن یا باغی الخیر اقبل, اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے, اے بھلائی کرنے والے پیوست ہو جا بھلائی کے اندر, بھلائی پہ پل پڑ, ٹوٹ پڑ بھلائی کرنے میں. ویا باغی الشر یقصر, اور اے برائی چاہنے والے ٹھہر جا. یہ حدیث ہے. دوسری حدیث ہے اذا دخل رمضان, جب رمضان آتا ہے, فتحت ابواب السماوات, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے. وغلقت ابواب جہنم, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے. وسلسلت الشیاطین, اور شیاطین مقید کر دیے جاتے. اب یہ حدیث پاک ہے. اس حدیث میں کیا ہے؟ اول تو ایک چیز ہے کہ ہم بھلے نہیں دیکھ رہے, ہم کو بھلے وہ جنت کے دروازے کھلتے نظر نہیں آئے, جہنم کے دروازے بند ہوتے نظر نہیں آئے, پکارنے والے کی آواز نہیں سنائی دی, لیکن اہتمام کی شدت دیکھیے کہ جو ہم کو نظر نہیں آ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی اہتمام کر کے رکھا ہے. یعنی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں, ہم کو نظر نہیں آ رہا, اس کا رنگ, اس کا نور, اس کا ذائقہ, اس کی خوبصورتی, اس کی دلکشی کچھ ہم کو نظر نہیں آ رہی, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب میں بھی اس مہینے کے لیے سارا اہتمام کر کے رکھا ہوا ہے. دنیا میں ثوابوں کی صورت میں, ماحول اور فضا کی صورت میں اہتمام رکھا ہوا. آسمانوں میں دروازے کھول دیے, جنت کے دروازے کھول دیے, جہنم کے دروازے بند کر دیے, پکارنے والوں کو پکار کرنے پہ لگا دیا, جناتوں کو باندھ دیا, شیطانوں کو قید کر دیا. ایک پورا شدید اہتمام رمضان کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تاکہ ہمارے بندوں کو بخشش کا, مغفرت کا, جنت کے حصول کا آسان راستہ مل جائے. بہکانے والے شیطان. اب شیطان کے باندھنے کے بعد جو خارجی مؤثر ہے وہ بدھا ہوا ہے, خارجی مؤثر بدھا ہوا ہے. اب ہم کو یہ اندازہ کرنا ہے کہ ہم کتنے انسان اور کتنے شیطان ہیں, کیونکہ جو گمراہ کر رہا تھا, جو بہکا رہا تھا, اسے تو باندھ دیا گیا ہے, تو اسی وجہ سے ہم اتنا کر رہے ہیں, اس کے باندھنے کی وجہ سے ہم اتنے بڑے بڑے کام یہ سب کر رہے ہیں. وہ باندھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بہت سارا نہیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کچھ نہیں کر رہے.
تو اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اپنی برائی کا، اپنے برے ہونے کا. یہ تھرمامیٹر ہے، یہ رمضان تھرمامیٹر ہے کہ ہم کو بیماری کتنی زیادہ ہے بخار کی، اس کو ہم ناپ سکتے ہیں. ہم کتنے اندر سے برے ہیں ہم خود، یعنی خارجی مؤثر بند ہے تو خارجی مؤثر بند ہونے کی صورت میں ہم برائی پر کتنا توجہ کر رہے ہیں، کتنا اس پر پل رہے ہیں، اس کا اندازہ جب کریں تو ہم کو اپنی برائی کا اندازہ ہوگا. کیونکہ شیطان جو خارجی مؤثر ہے وہ بند ہے. ہاں، بہکانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خارجی مؤثر، ایک داخلی مؤثر. اور خارجی مؤثر میں دو ہے، شیطان اور انسان دونوں. شیطان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. من شر الوسواس الخناس، وسواس اور خناس کی برائی سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ وسواس اور خناس سن کر کے آپ کو لگتا ہوگا کہ اسے سینگوں والا دانت نکالے ہوئے شیطان. تو اگر تصور آتا ہے تو یہ انسان پر بھی فٹ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وسواس اور خناس کے بارے میں کیا کہا؟ من الجنۃ والناس. جناتوں میں سے بھی یہ وسواس اور خناس ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. تو جناتوں کو تو باندھ دیا ہے شرکش، لیکن انسان چھوٹے ہوئے ہیں. تو ایک خارجی مؤثر ہے جو انسانوں میں شیطان ہیں، جو انسانوں میں بدماش ہیں، جو انسانوں میں برے ہیں. وہ آپ کو طرح طرح سے برائی کا تقاضا کرتے ہیں. تو آپ کو ان سے بچنا ہے. ان سے بچنا اس لیے ضروری ہے، ان کو اس لیے نہیں باندھا گیا ہے کہ پھر ان حساب کا آپ کو پڑے گا. تو اس لیے ان کا تجربہ کرنا وہ ایک دم ہمیشہ کا سابقہ ہے. ان کا تجربہ کرنا، ان سے محفوظ رہنے کی پریکٹس کرنا ضروری ہے. اور آپ کو اپنے نفس کو جاننا ضروری ہے کہ میں کتنا برا ہوں. یہ بندھن انسان کو یہ جو باندھا ہوا، تو ہم دوبارہ طاقت اپنی حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری رمضان کے بعد والی زندگی میں یہی طاقت ہم کو کام دے. ہم کو وہ طاقت کام دیتی ہے رمضان کے بعد کی زندگی میں کہ جنگ کا پوائنٹ ہی یہی ہے کہ دشمن کو پسپا کر کے اور اپنی فوج پھر بحال کر لیا جائے. تو دشمن پسپا ہے، شیطان بندھا ہوا ہے. رمضان کا ماحول ہے، کہیں بھی سحری مل جائے گی آپ کو، رات میں بھی آپ کو سحری مل جائے گی. سنت کا روزہ رکھنا ہو تو گھر میں نہیں آسانی سے ملتی ہے. لوگ شام کا بنوا کے فریج میں رکھ لیتے، اس کے بعد گرم کر کے کھاتے. یا وہ بھی نہیں، کبھی کوئی نہیں اٹھ سکا تو پانی پی کے سنت کا روزہ رہ لیا، نفل کا روزہ. آپ کو ہر جگہ سحری نہیں مل جائے گی. گھر سے باہر ہیں تو آسان نہیں ہے ملنا. لیکن رمضان کا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہے کہ آپ کے لیے سب کچھ آسان ہے. کہیں بھی انشاءاللہ آپ کو سحری مل سکتی ہے، کہیں بھی انشاءاللہ آپ کو افطاری مل سکتی ہے. اور مطلب ہر جگہ ایک ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو دشمن ہے وہ تو باندھا ہوا ہے. تو اس سے ہم بڑی طاقت حاصل کرتے ہیں. ایک چیز اسی رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے روزے سے لے کر کے 20ویں روزے تک اللہ سے جڑنے کی، اس سے رابطہ کرنے کی، اس کو خوش کرنے کی تڑپ اب بہت تیز ہو گئی ہے، اور تربیت 20 دن میں بہت پختہ حاصل کر لی ہے، اور 10 ہی دن رہ گیا ہے اور بندے مومن اب تڑپ رہا ہے. اب کیا کریں؟ 10 ہی دن رہ گئے، بہت کچھ حاصل نہیں. تڑپ اس کی بھڑک گئی ہے. تڑپ کو بھڑکانے کے لیے ہے، طلب کو بھڑکانے کے لیے ہے، اللہ کی رضا مندی کو احساس کرنے کے لیے ہے. تو تڑپ اس کی بھڑک اٹھی ہے. دن کم رہ گئے ہیں، گھر کے معاملات، تجارت کے معاملات، لوگوں کے معاملات، زندگی کی مصروفیات، تمام تر معاملات نے اتنا گھیر کے رکھا کہ اللہ کی خاطر جتنا توجہ کرنا تھا اتنا کر نہیں سکے. کیا کریں؟ کیسا کچھ ہو کہ بس پورا لگ جائے. تو کہا چل اعتکاف کر لے. تیری تڑپ کا انتظام یہ ہے کہ اب کٹ جا، پوری دنیا سے کٹ جا، گھر معاشرے سے کٹ جا، سب سے کٹ کر کے مسجد کے ایک گوشے میں اب تو ہے اور تیرا اللہ ہے. اب آسمان سے نور کی قندیلیں لٹک رہی ہیں جو تیری پیشانی میں جا کر کے گھس رہی ہیں.
तेरी आंखों में नूर उतर रहा है, तेरे कानों में नूर उतर रहा है, तेरे रोए रोए में नूर उतर रहा है। अल्लाह की खुशनूदी, उसकी रजामंदी उस छोटे से गुफा में, उस छोटे से गोशे में बरस रही है और नूर गुफाओं में उतरता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत गारे हिरा में मिली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकियों में अल्लाह को पुकारते थे। इबादतें, आवाजें, दुआएं रात की तारीकियों में सुनी जाती हैं, तन्हाइयों में सुनी जाती हैं। जब पूरी दुनिया सो रही हो, कायनात सो रही हो, चारों तरफ सन्नाटा हो, परिंदों ने बोलना बंद कर दिया हो, रात की तारीकी हो, तो तुम्हारे दिमाग से नूर निकलता है, तुम्हारी आंखों से नूर निकलता है, तुम्हारे मुंह से नूर निकलता है, तुम्हारा दिल होता है और अल्लाह का अर्श होता है, दरमियान में कोई नहीं होता है। आंसू बहते हैं, आंसू पोंछते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पुकारते हैं, मौला से अपनी हर बुराई बयान करते हैं, तौबा करते हैं। इलाही तूने ही इस्लाम दिया है, चला भी दे। इलाही तूने ही दिल दिया है, दिल तेरी दोनों उंगलियों के दरमियान है। इलाही मैं कमजोर हूँ, इलाही मैं नातवा हूँ, इलाही मैं बुज़दिल हूँ, इलाही मेरे बदन में ताकत नहीं, मेरे दिल में ताकत नहीं। इलाही मेरी आंखों को झुका दे, इलाही मेरे कानों को बचा दे, इलाही मेरे हाथों को बचा दे। इलाही मुझे अपने दीन पे साबित कदम कर दे। आप होते हैं, आपका अल्लाह होता है। तादेर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उठते हैं तो ऐसा लगता है सीना हल्का हो गया है। यही काम 10 दिन के अंदर करना है, यही एतिकाफ में होता है। आप अपने अल्लाह से पूरे तौर पे जुड़ जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कहने के लिए बात बहुत है। हमारे अहले हदीस भाइयों में बड़ा हरदम जो है मसले मसाइल ठूंसे रहते हैं। हम लोग भी बड़े आदी हो गए हैं, कुछ करें ना करें लेकिन मसले बहुत ठूंसते हैं। शरीयत का इल्म बहुत ज़रूरी है, बेहतर है, लेकिन सख्ती ना आने पाए दिलों में। बहुत ज़्यादा मसाइल में घूम घूम कर घुसने की जो आदत है और कसरत सवाल की जो आदत है, दिलों में सख्ती पैदा हो जाती है। इसलिए दिलों की सख्ती को निकालिए, अल्लाह तबारक व तआला से जुड़िए, उससे राब्ता बनाइए। उससे ऐसा राब्ता बनाइए आप कि कोई आपको गाली दे दे तो दिल में आए भी अल्लाह से कह दूंगा। बाप का, बेटे का जो बाप से राब्ता होता है, माँ से जो राब्ता होता है, बड़ा भाई ठोकर मारता है, गांव का कोई बच्चा ठोकर मारता है, शहर का कोई मार देता, मैं अपनी अम्मी से जाके बोल दूंगा। ऐसा राब्ता है उसको, ऐसा उसने समझा है अपनी माँ को। क्या जाने नन्ना कि पता नहीं उसकी माँ झगड़ा कर सकती कि नहीं कर सकती लोगों से, लेकिन उसका राब्ता ऐसा है, वो हर बात में अम्मी से बोल दूंगा। ऐसा होना चाहिए। कहीं ठोकर लगे, कहीं परेशानी हो, अल्लाह से कह दूंगा। कुछ मुसीबत आए, अभी अल्लाह से दुआ करता हूँ। कुछ खुशी आए, अल्लाह तूने दे दिया। इस तरह आपका राब्ता अल्लाह तबारक व तआला से होना चाहिए। राब्ते टूटते रहते हैं, राब्ते कमज़ोर होते रहते हैं। हादसात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी, असबाब, शहवात, ख्वाहिशात, मामलात, ये तमाम चीज़ें मिल करके हमारे राब्तों को कमज़ोर करती हैं। बिलाशुबा हमारा और आपका सबका होता है, लेकिन फिर लौट आया कीजिए, फिर संभाल लिया कीजिए। और ये रमज़ान उसके लिए ख़ास महीना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाहा हमको, आपको, सबको रमज़ान की सादतें नसीब फरमाए, उसकी बरकतें नसीब फरमाए। हम इंशाअल्लाह अहद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ख़त्म करेंगे, नवाफिल का अहतमाम करेंगे, तरावी का अहतमाम करेंगे, कुरान सुनने का अहतमाम करेंगे। अल्लाह तौबा करेंगे, दुआएं करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह तुमसे राज़ी हो जा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।